بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہر سال کی طرح امسال بھی محرم کے مہینے میں اجلاس شہداء اسلام کے عنوان پر مختلف مسجدوں میں الگ الگ جگہوں پر نشستیں ہوتی ہیں، اور یہاں کے فتح پور کے الحمدللہ وہ نوجوان لوگ اور نوجوان ٹیم اپنے بزرگوں کے سرپرستی میں یہ پروگرام انجام دیتی ہے، اور وہ ٹیم اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنا عظیم کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شہداء اسلام کے عنوان پر جلسے کرنا اور صحابہ کرام کی یاد منانا یہ بہرحال فضیلت کی چیز ہے، یہ تو خیر ہی خیر۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے رہنا، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے رہنا، اس میں خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اس سے ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں سبق ملتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہیں اس طرح ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے، جس طرح وہ زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح ہمیں بھی زندگی گزار کر جانا ہے۔ کم از کم ایک جذبہ پڑھنے لکھنے اور سننے سے پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ ہی دیر کے لیے صحیح۔ ہم لوگ انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، لیکن ان کی صحبت جن کی ملی ان کو، وہ عظیم الشان ذات جن کو مل گئی، تو ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ ہم لوگ شیطان کے ساتھ آواگمن ہم لوگ کا چلتا رہتا ہے معاملہ، ہم لوگ کی یاری دوستی بہت زیادہ ہے، مطلب ہم سب اس میں شامل ہیں۔ شیطان کام لگانے میں آتا ہے تو کام خوب لگا دیتا ہے ہم لوگوں پر، اور اچھے انداز میں کام لگاتا ہے۔ تو شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جب ہمیں قبرستان میں اسکور پہنچنے کا کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں اور تدفین کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، قبر کھد چکی ہوتی ہے، مردے کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جاتی، اس وقت بھی بغل میں دیکھا جائے اگر میچ چل رہا ہے، IPL ہو یا کوئی ہو، تو اسکور پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کیا اسکور ہو رہا ہے۔ تو جب قبرستان میں شیطان ہمیں اس مرحلے پر لے آیا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے کا، آخرت کو یاد کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ تھا، وہاں پر ہم دنیا کو فراموش نہیں کر پاتے اور وہاں پر دنیا کے لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، تو پھر جب قبرستان سے باہر آئیں گے تو پھر کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان صحابہ کرام صحبت ملی تھی ان کو، کامیاب کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے وہ۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لے کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان ہم کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن ایک جذبہ بہرحال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہو جانا یہ بھی بڑی بات، یعنی ابھی ہمارے اندر احساس باقی، ابھی ہم حساس ہیں، ابھی احساس ہمارے اندر موجود ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح۔ جب ہم صحابہ کی زندگی کو سنتے ہیں، صحابہ
کی زندگی کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی پر مطالعہ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک دل میں ایک ضمیر کچوکا لگاتا ہے کہ یار یہ لوگ تھے، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ تھے کہ دنیا میں رہ کر، دنیا کے سارے کام کر کر، پھر بھی آخرت ان کو یاد رہتی تھی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، فرشتوں کو ہٹائیے، فرشتے تو ہیں ہی، ان سے تو معاملہ یہ ہے کہ گناہ، وہ لا یعصون اللہ ما امرہم کو والا معاملہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کی فطرت میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا انسانیت میں سب کچھ انبیاء علیہ السلام کی ذات ایسی ہے، ذوات قدسیہ ایسی ذوات ہیں کہ جو معصوم ہے، بقیہ معصوم کوئی نہیں۔ صحابی بھی کوئی معصوم نہیں ہے، مطلب کتنے بڑے سے بڑے صحابی کا نام لے لیجیے، آپ یہ کہہ لیں، اگر عقیدہ بنا لیں کہ یہ معصوم ہے تو یہ تو نبی کے برابر کر دیا، یہ تو نبی کی شان کے ملا دیا صحابی کی شان کو اور ان کے برابر کر دیا، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کہے، چاہے حضرت عمر فاروق کو کوئی کہے، چاہے حضرت عثمان غنی کو کوئی کہے، چاہے حضرت علی مرتضیٰ کو کوئی کہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا ان کو، یہ تو مطلب یہ ٹاپ 4 ہے نا، یہ تو ٹاپ 4 ہیں، بقیہ ان کے بعد والے۔ تو بقیہ کو چھوڑیے، ان ٹاپ 4 میں سے بھی اگر کسی کے بارے میں ہم نے کہہ دیا اور سمجھ لیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ جناب والا یہ معصوم ہے، تو پھر یہ تو ہم نے انبیاء کے برابر قرار دے دیا۔ معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ غلطیاں، گناہ ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوئے بھی ہیں، یہ تو ہمارا ماننا ہی یہی ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، تو ان سے تو گناہ ہو سکتے ہیں۔ اب اگر گناہ ہو گئے تو کیا مطلب ہے کہ یہ صحابیت کی شان ہی سے نکال دیے جائیں؟ جب عقیدہ ہی یہی ہے، پورے دنیا کا عقیدہ ایک طرح سے یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، کہ جن کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ 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 وہ معصوم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے جتنے لوگ ہیں کوئی معصوم نہیں۔ تو اب جب معصوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، اور پھر گناہ ہوا بھی۔ وہ ایک خاتون، ان سے زنا کا صدور ہوا، حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ان سے ایک خطا سرزد ہوئی، گناہ سرزد ہوا ایک طرح سے، کہ انہوں نے فوجی راز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو مانتے ہیں ہم، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ یہ صحابیت کے منصب سے نکال دیا جائے، یا ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اصل یہ جانچنا ہے کہ ہم صحابہ کو جب معصوم نہیں مانتے تو پھر ہمارے اوپر یہ کیوں الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں؟ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ صحابہ کا دفاع ہمیں نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ اور یہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے اس وقت ہم موجود نہیں تھے، صحابہ کرام کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ تو جب اللہ دفاع کر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت؟ بس اللہ نے یہ ہماری توفیق، ہمارے لیے توفیق کی بات اور ہمارے لیے نیکی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منتخب کر لیں اس جماعت کا دفاع کرنے کے لیے جس جماعت کا دفاع اللہ تبارک و تعالی خود کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو صحابہ کرام معصوم نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ اور مغفور، چاہے کتنا بھی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، زنا کا صدور ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو صحابہ کرام معصوم نہیں،
لیکن محفوظ اور مغفور ضرور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاص طور پر اس معنی کر کے حفاظت فرمائی تھی کہ وہ اس گناہ میں یہ نہیں تھا کہ بالکل لگے بندے چلے جا رہے ہیں اسی اصول پر کہ ہمیں تو یہ گناہ کرتے رہنا ہے۔ گناہ ہوا ان سے، اگر غلطی کا صدور ہوا ان سے تو انہوں نے توبہ کی، اللہ سے لو لگایا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ کرام اس افراتفری کے ماحول میں، وہ ایک افراتفری کا ماحول ہوا غزوہ احد کے موقع پر، اس افراتفری کے ماحول میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شکار ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ کوئی بھی غلطی ہوئی، حضرت حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گردن مار دیں ہم۔ آقا نے فرمایا ارے یہ بدری ہیں، اور بدری ہونے کا مطلب ختم کام، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو اپنے خاص پیغمبر، آخری پیغمبر محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے منتخب فرمایا، جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے، وہ جماعت ہمارے عقیدے کے مطابق ہم جیسا سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ معصوم نہیں، مغفور ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معصوم نہیں بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر ان کے لیے مغفرت کے وعدے ضرور فرمائے، جگہ جگہ پر ان کے لیے جنت کی بشارتیں ضرور دیں، اور جنت میں جو آخری نعمت ملنے والی ہے، اللہ اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا میں صحابہ کرام کی جماعت کو دے دیا ہے۔ صحابہ کرام جنتی ہیں، صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، ہم راضی ہوں نہ راضی ہوں، اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں جماعت صحابہ سے راضی ہونا پڑے گا، جماعت صحابہ کا ذکر اچھے انداز میں کرنا پڑے گا، اگر ہمیں اللہ کا پسندیدہ بننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے راضی، اللہ نے ان کے لیے جنت بنا رکھی، ان کے لیے جنت کی ساری نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہے وہ بھی اللہ نے اسی دنیا میں عطا کر رکھی۔ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اب اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اب جا کے اللہ سے لڑ سکے تو کوئی لڑ لے، اللہ سے لڑنے کی ہمت ہے تو ٹھیک، اور اللہ سے کون لڑ پائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے رضامندی کا پروانہ دنیا میں دے دیا ہے، ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، یہ ہمارے لیے باعث خیر ہے، اور جو اس کا نظم کریں وہ بھی انشاءاللہ باسعادت افراد ہیں، ان کے لیے بھی دنیا میں راحتیں، اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت میں راحتیں، اصل تو آخرت کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ضمنی طور پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان کو رضامندی کا پروانہ بھی دے دیا ہے، یعنی دنیا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، دنیا میں ان پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ جھمیلے لگ سکتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں سب ہو سکتی ہیں، یہ جو وعدہ ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، آخرت سے پہلے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آخرت سے پہلے پہلے کتنی بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، سب کچھ آ سکتا ہے۔ یہ جو وعدہ ہے وہ آخرت کا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، آخرت میں ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے جو دنیا ہی میں اعلان ہو رہا ہے، یہ سب آخرت کے اعتبار سے سب کچھ ہو گیا ہے کہ دنیا میں تم یہ اعلان سن لو، دنیا میں تمہارے لیے اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب آدمی یہ سوچے کہ اب دنیا میں ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آخرت سے پہلے پہلے تکلیفیں آ سکتی ہیں، آخرت سے پہلے پہلے مصیبتیں ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ضمنی طور پر یہ ذہن میں رہنا چاہیے یہ آخرت کا معاملہ ہے، آخرت سے پہلے مصیبتیں اور پریشانیوں کی نجات یہ نہیں ہے ایسا اس میں۔ تو یہ صحابہ کرام کا تذکرہ، اس مقدس جماعت کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے بھی باعث سعادت، اور جو کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ باعث سعادت، جو تذکرہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ باعث سعادت۔
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک تو عجیب مسئلہ یہ کہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ ہی جاتا ہے، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اچھا الٹ لیتے ہیں، اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے نا اس میں. بھائی صحابہ کرام اہل بیت کہہ لیں، اہل بیت صحابہ کرام کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، برابر، کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک صاحب کو اس پر بڑا اعتراض رہتا ہے کہ یہ لوگ تو اہل بیت کے دشمن ہی دشمن. یہ صحابہ کرام و اہل بیت کانفرنس جب کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا تذکرہ پہلے آتا ہے اور اہل بیت کا تذکرہ بعد میں آتا ہے. یہ تو گستاخ ہیں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے. تو ایک صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی وہ صاحب ہیں، آپ لوگ ہو سکتا ہے سنتے بھی ہوں، مولانا عمران صفدر صاحب، غضب کا آدمی ہے اس وقت تو دلائل کی دنیا میں اس نے ایک صاحب کی واٹ لگا رکھی ہے. وہ ایسی واٹ لگا رکھی ہے کہ جواب ہی نہیں دیتے بن رہا ہے کچھ، کیونکہ اس کا جواب اسی کی زبان سے، اس کا جواب اسی کے دلائل سے، اس کا جواب اسی کے اندرون خانہ سے دیا جا رہا ہے. کہاں سے جواب ہوگا؟ بہرحال یہ سب اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر یہ توہین ہے صحابہ کرام و اہل بیت، ہم تو اس کو توہین نہیں سمجھتے، لیکن اگر یہ توہین ہے تو سب سے پہلے تو جا کے اللہ کو پکڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. ملائکہ کا ذکر کیا، پھر الگ سے جبریل اور میکائیل کا ذکر کیا. تو کیا مطلب ہے؟ یہ توہین ہو گئی. ارے صحابہ کرام کا ذکر کیا جس میں اہل بیت تو شامل ہے ہی، پھر الگ سے اہل بیت کا ذکر الگ سے کر دیا گیا، تو یہ تو اور ان کے لیے فضیلت کی بات ہو گئی. تو یہ تو ہم اور فضیلت کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ اس کو توہین لے رہے ہیں. چاہے ادھر سے ادھر کریں، چاہے ادھر سے ادھر، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن میں دونوں طریقے ہیں. وہ کیا ہے قرآن میں؟ وہ سبع من المثانی والقرآن العظیم. سورہ فاتحہ کا تذکرہ پہلے ہے، قرآن عظیم کا تذکرہ بعد میں. تو کیا مطلب ہے یہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، وہ بھی قرآن کی ایک سورت ہے. تو پہلے چاہے جز کو لائیے، کل کو بعد میں لائیے، چاہے پہلے کل کو لائیے بعد میں جز کو لائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. تو اس لیے یا اسی طرح سے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل، پھر اس کے بعد تذکرہ فرشتوں کا. تو خاص کا تذکرہ پھر عام کا تذکرہ، کبھی عام کا تذکرہ کبھی خاص کا تذکرہ. جیسے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکت کا تذکرہ، پھر روح الامین حضرت جبریل کا تذکرہ. تو یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کسی کے لیے ایسا نہیں کہ توہین کا معاملہ ہو جاتا ہو. تو اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ایک ایسی جماعت ہے جو دین کی بنیاد ہے، یہ ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں. یعنی یہ صحابہ نہیں ہیں تو پھر دین نہیں، یہ طے شدہ بات ہے. اس کی ایک آسان سی مثال، ہم یہاں پر ایک مان لیتے ہیں ایک بلیک بورڈ لگا ہوا ہے، وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں ہم انگریزی میں لکھتے ہیں، رومن، انگریزی تو نہیں آتی، رومن میں کہہ لیجئے آپ، رومن میں لکھتے ہیں ایک جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں، پھر اس کے بعد آگے CHURATE، چراتے تھے. CHU، اب آپ یہ چراتے والا نہ سمجھیے، چرا، یو آ کی جیسے امبریلا میں آ ہے ایسے یہاں ہے. تو یہ CHUR، چرا، ہم مان لیتے ہیں ہم ایک استاد، اور ہمارا ایک بہت بڑے اسٹوڈنٹ، بہت بڑے استاد ہم ہیں، مان لیتے ہیں، یا کہ اپنے کو مان لیجئے آپ بہت بڑے استاد ہیں. آپ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کا لگا ہوا ہے شاندار لیول، بہت زبردست 2-4 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ نے ان کو بورڈ پر سکھایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. اردو نہیں آتی ہے، ہم رومن میں سکھا رہے ہیں تاکہ ان کو دین آ جائے کچھ.
ان کو کچھ اسی بہانے اردو بھی دھیرے دھیرے آ جائے گی. تو ہم نے اس کو بتایا سارے اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھو یہ ہمارے عزیز طلبہ CHUR یہ چراتے ہے، اس کو چراتے مت پڑھنا. ہو گئی بات، اسٹوڈنٹ سمجھ گئے، مزہ آیا ان کو، بڑھیا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک نیا آدمی آیا اور اس نے بورڈ میں دکھا اور کہنے لگا ہمیں یہ تو گستاخ آدمی ہے، یہ تم لوگوں کو تو کیا پڑھا رہے ہیں، یہ تو گستاخی سکھا رہے ہیں. وہ چونکہ اس وقت موجود نہیں تھا، اگر وہ موجود ہوتا تو استاد بتاتا کہ دیکھو ہم نے یہ پڑھ کے بتایا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. وہ چونکہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ ہماری طرح یو آ اور اس کو نہیں جانتا تھا کہ یو آ کہاں ہوتا ہے. ہم تو عثمان بھی یو سے لکھ دیتے ہیں، اسامہ بھی یو سے لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ او سے لکھتے ہیں. اب ہمیں معلوم نہیں کون صحیح کون غلط، لیکن فیلحال یہاں سمجھنا ہے. تو ہم نے اس سے یہ نہیں کہا تھا اسٹوڈنٹ سے کہ یہ چراتے ہیں، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ چراتے ہیں. وہ آیا بیچارہ، اس نے کہا ارے یہ تو توہین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس نے پڑھا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے چراتے تھے. کیوں اس نے یہ کیا؟ کیونکہ اس نے پڑھا نہیں اس استاد سے، اس استاد کو سمجھا نہیں، اس استاد سے براہ راست سیکھا نہیں، اس استاد کا شاگرد بن کر وہ نہیں آیا، وہ الگ سے آیا. اس نے یہ جملے نکالے اور اپنی طرف سے یہ جملے پڑھ ڈالے اور لوگوں کو بتانے لگا، جا کر ادھر ادھر واویلا کرنے لگا کہ دیکھو یہ تو توہین رسالت کے مرتکب ہیں، اور یہ دیکھو یہ چراتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اگر وہ آنے والا بندہ اس استاد سے پوچھ لیتا، استاد جا چکے تھے دنیا سے، تو اس استاد سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس سے پوچھ لیتا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب تمہارے استاد نے بتایا، تو وہ گمراہ نہ ہوتا، وہ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتا، وہ بددیانتی کا پھر مرتکب نہ ہوتا، وہ گستاخی کا الزام نہ لگاتا. لیکن اس نے رسول اللہ، اس نے اس استاد سے براہ راست سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس استاد نے جس کو سمجھایا، جن لوگوں کو سمجھایا، ان کو وہ ماننے کو تیار نہیں یا ان سے سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر صحیح جملے کو بھی وہ غلط رخ پر لے جائے گا. یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جمع کرنا، پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری، بیان کرنا آپ کی زبان سے اس کی تشریحات نکلیں گی وہ بھی ہماری ذمہ داری. آپ زیادہ چکر میں نہ پڑیں، بالکل پریشان نہ ہوئیے آپ. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے معانی اور مطالب جو بتائے ہیں وہ ہم کو نہیں بتائیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتائیں. کیسا بتائیں ہیں؟ مطلب صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ صحابہ کرام کیا عربی نہیں جانتے تھے؟ ارے ہم لوگ کیا جانیں، ہم لوگ تو بالکل نہیں جانتے. جو بڑے بڑے عربی داں ہوں گے ان سے لاکھ گنا اچھی عربی ان کی تھی، فصیح و بلیغ عربی بولنے والے تھے. ان کا تو بچے فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے. ان کے لیے عربی کیا، آج کل کے عرب کی عربی تو بیکار ہو رہی دھیرے دھیرے. وہ پتہ نہیں وہ کا کو گا بولنے لگتے ہیں، غائبی ہو جانے لگا ہے، سب پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا، الٹی سیدھی عربی چلنے لگی ہے. لیکن بہرحال وہ صحابہ کرام تو عربیت سے واقف تھے، رموز عربیت سے واقف تھے، فصیح و بلیغ تھے. تبھی وہ عربی جاننے والے قرآن کا جواب نہیں لا سکے. جو لمبے لمبے قصیدے کہہ دیتے تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسانوں کا کلام تو نہیں، یہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالی ہی کا نازل کردہ ہے، یہ کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہے. وہ عربی زبان جاننے والے لوگ وہ صحابی بنے، تو عربی زبان ان سے کون زیادہ، ان سے اچھی کون سمجھے گا اور ان سے اچھی کون جانے گا؟ وہ عربی زبان جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عربی زبان کے رموز سے واقف، اسرار سے واقف ہیں، سب کچھ ان کو آتا ہے ایک طرح سے. لیکن قرآن کے معانی اور مطالب سیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن کریم کے معانی اور مطالب و تفسیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں،
ان کو بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جیسے آج کل کے لوگوں کا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت، ہم تو اردو ترجمہ پڑھ کر دین سیکھ لیں گے، آج کل تو ترجمہ نیٹ پر پڑا ہوا ہے، ہم تو اس سے دین کو سیکھ لیں گے۔ اب کیسا سیکھیں گے؟ اب وہی عمران صفدر صاحب آئے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں رباعی دانت ٹوٹا گیا تھا۔ دانتوں کی قسمیں ہیں، تجوید اور قرأت والے جانتے ہیں، ہم بھی اتنے نہیں جانتے، جو قرأت کے بہت ماہر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مدرسے کا پہلے سال کا طالب علم جو معرفت التجوید چھوٹی سی کتاب پڑھتا ہے وہ بھی جان لیتا ہے کہ دانتوں کے نام کیا ہیں۔ تو بیچ میں جو بالکل بیچ میں اوپر اور نیچے دانت رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا، اوپر والے علیا، نیچے والے سفلا۔ ثنایا کے بغل والے اوپر ایک اور ادھر بغل میں اوپر ایک، نیچے ادھر بغل میں ایک اور نیچے ادھر بغل میں ایک، ان کو کہا جاتا ہے رباعیات۔ یہ 4 دانت ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رباعیات۔ واحد اس کا یعنی اس کا سنگولر جو ہے وہ ہے رباعیتن، جیسے آیا قرآن میں سمانیت ازواج، تو سمانیتن ایسے ہی رباعیتن، یہ ہے اس کا سنگولر۔ اس کے جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ کسرت رباعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رباعی دانت یہ شہید ہو گیا تھا۔ اس میں کسرت کا لفظ ہے یعنی ٹوٹ گیا تھا، بالکل اکھڑ نہیں گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، بظاہر اس سے لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک دانت ہم لوگ کہہ دیتے ہیں شہید ہو گیا تھا، ادب ہے، احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ تھوڑی نہ کہ ان کے لیے بھی ہم کہہ دیں گے مر گئے۔ ارے ماتا کا لفظ عربی میں استعمال ہوگا لیکن ہم اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بزرگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں ان سب کے لیے ایک ادب ہوتا ہے، اردو زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے۔ جیسے بچے کے لیے کہیں گے ادھر آؤ، بڑوں سے کہیں گے جناب ادھر آئیے۔ عربی میں کہیں گے جی الیہ، بس کافی ہے، وہ عربی میں وہی ہے جی الیہ، میرے پاس آؤ۔ اب اگر بڑا آدمی ہوگا، بزرگ ہوگا، تو اردو میں اس کا ترجمہ کہیں گے جناب ادھر تشریف لائیے، جناب میرے پاس تشریف لائیے۔ اور اپنا لڑکا ہوگا، بلکہ اگر کوئی دوست یار ہوگا ابے ادھر آ، یہ بھی چلے گا۔ یہ سب ہوتا ہے، تو یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے، اردو زبان میں اس ادب کا تقاضے کو بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دانت شہید ہوا، رباعیہ دانت جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک دانت۔ حضرت ترجمہ کر کے کیا فرما رہے ہیں، کئی ویڈیو میں مولانا عمران صفدر صاحب نے ان کی ویڈیو دکھایا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔ اردو میں رباعی چونکہ شعر و اشعار میں آتی ہے نا، رباعیات میر، تو پتہ نہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا رباعی 4 مصرے کو کہا جاتا ہے، تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں، تو رباعی دانت کا مطلب ہے 4 دانت۔ تو یہ وہ جاہل جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، مطلب ہم بھی واقف نہیں ہیں اتنا زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ جاہل جو بالکل عربی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اردو تو اب کیا ضرورت ہے، ہم تو ایسے ہی دین سیکھیں، ہم 1.5 سال میں تجوید سکھا دیں گے، آ کے سیکھے تو ہم 1.5 گھنٹے میں سکھا دیں گے، 90 منٹ میں آ کے ہم سے تجوید سیکھو، یہاں 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں، پوری زندگی لگ جاتی ہے لوگوں کی تجوید سیکھنے میں، اس کے رموز اور اس کے حقائق تک پہنچنے میں، لوگوں کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن وہ 90 منٹ میں سب سکھائیں گے آرام سے۔ تو بہرحال یہ اردو ترجمہ کر کے بھی یہ معاملہ ہوگا کہ آدمی جہالت کے اندھیرے میں جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو جائیں، واقف ہو جائیں، تو ہمیں دین و شریعت سے بھی اتنی ہی زیادہ واقفیت ہو جائے گی۔ زبان سے واقف ہونا ایک الگ چیز، دین و شریعت سے واقف ہونا ایک الگ چیز۔ زبان سے واقف ہونا، زبان پر مہارت رکھنا، یہ ایک الگ چیز ہونی چاہیے۔ عربی زبان آنا چاہیے، اردو زبان ہمیں اچھی آنی چاہیے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے اس کا کہ ہمارے گھر میں ہندی اخبار آتا ہے، اردو کا نہیں آتا ہے، ہمارے گھر میں انگریزی اخبار آتا ہے، اردو کا نہیں آتا ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اردو کا اخبار لگوانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہندی کا بھی اخبار لگوائیں، ٹھیک ہے، انگریزی اخبار لگوائیں، لیکن اردو کا بھی اخبار لگوانا چاہیے۔ اردو کے رسائل اور کتابیں خریدنی چاہیے، یہ تاکہ وہ کتابیں بکیں، تاکہ لکھنے والوں کا حوصلہ بلند، وہ اور کتابیں لکھیں۔ اردو ادب سے بھی واقف ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے، اور قرآن و حدیث کے علوم پر مہارت یہ ایک الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام عربی زبان سے حد درجہ واقف، فصیح و بلیغ،
لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کے معانی اور مطالب بتلا رہے ہیں. اب ایک واقعہ آیا ذہن میں، سنا ہوگا، ہم لوگوں نے سنتے رہتے ہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. ایک تو حافظ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے، نہیں یاد آ رہا، ہو گیا کام. اچھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے حافظ، بہت قرآن ہمیں آتا ہے، نہیں آتا زیادہ، قرآن یاد بھی نہیں ہے زیادہ. ایک مرتبہ یہ جو مضمون عدی بن حاتم کا نام یاد رہے، بیچ میں بتاؤ لطیفے کے، ایک جگہ ہم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. اپنی مسجد میں پڑھاتے ہیں تو ذرا ماحول دوسرا رہتا ہے، وہ تو سب اپنے یہاں تو سنبھال لے جائیں گے، لیکن ایک دوسری جگہ ایک امام صاحب نے فجر میں کھڑا کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ صورتیں آتی ہیں، یاد ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اب سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا جائے، کیا کیا جائے. اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سوچ لیا اذا الشمس کورت پڑھیں گے، اور جیسے ہی اذا الشمس کورت نکالا اس کے بعد بھول گئے کیا ہے، یاد ہی نہیں رہا. پھر فوراً اللہ کا شکر ہے پلٹے، اذا السماء انفطرت پڑھا، اس کے بعد پھر نہیں یاد آیا. اب مطلب اب آپ سمجھیں، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس مسجد میں ہم گئے اور اس کے امام صاحب نے ہمیں بڑا مقدس سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر، ابے بھائی کمال کر دیا، انہوں نے آگے بڑھا دیا ہمیں. اب آپ تصور کریں کہ اگر اس طرح سے معاملہ ہو جائے اور پھر آدمی بھول جائے تو کیا حالت ہو رہی ہوگی. خیر وہ سمائی و تاریخ سے نکالا کسی طرح سے، ہم نے الحمدللہ نکالا ہے اس وقت، اور آئی گئی بات، کسی نے کچھ کہا نہیں اور کسی نے دیکھا نہیں، لیکن پسینے تو آ چکے تھے، شرمندگی کا احساس بھی تھا. اس کے بعد ہم نماز نہیں پڑھاتے، وہاں پڑھتے ہیں نماز، لیکن امام صاحب نے کہا بھی نہ بھائی یہاں کوئی جگاڑ نہیں، ہو ہی نہیں پائے گا. تو بہرحال اب یہ ہم کہنے لگے اگر کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں قرآن بہت اچھا یاد ہے، ہم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہم سے اچھا قرآن کوئی پلینٹ ارتھ پر نہیں پڑھ سکتا ہے، اور پلینٹ ارتھ پر امام مسلم کا جانشین تو ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ علماء کیا جانیں گے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ دوسرے الفاظ نہیں بولنا، کچھ ہے ہی نہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، نعوذ باللہ. اب اگر ہم یہ کہیں اور یہ ساتھ میں کہیں کہ ائمہ حرم کو بھی پڑھنا نہیں آتا قرآن پاک، یہ کیا جانے ان کو آئین نکالنا کہاں آتا ہے. صرف آئین ہی نکال پائے آدمی اور کچھ نہ نکال پائے، بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ائمہ حرم یعنی سدیس، شریم، یہ ائمہ حرم، یہ جن کو پڑھتا دیکھ کر اور سن کر مزہ آ جائے، اور جن کو پڑھتے ہوئے سنا جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی شاید نکلنے لگے. کتنا موہ لینے والی قرأت ان کی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم بھی ایسے ہی سن لیتے ہیں. وہ ایک چینل ہے، اس پہ قنات الحرم کے نام سے، اس پہ نمازیں آ جاتی ہیں الگ سے باقاعدہ کلپ بن کے، تو اس میں ہم سنتے ہیں، مزہ آتا ہے، سبھی کو مزہ آتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ حرم کو بھی نہیں پڑھنا آتا ہے قرآن پاک، اب یہ دعوے اگر کوئی کرے، ہم یہ دعوے کرنے لگے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرماوے، ایسے حالات نہ آنے پاوے، اللہ کرے، یہ غرور و تکبر سے اللہ حفاظت فرمائے. اگر یہ ہمارے اندر نعوذ باللہ آ جائے، اس طرح دعویٰ ہو، پھر ہم نماز میں بھول جائیں، پھر ہم غلط سلط تلاوت کریں، اور پھر ہم سورہ شعراء اور سورہ نمل میں 17-18 جگہ غلطی کر جائیں، دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھ پائیں، تب تو سامنے والا کہے گا یار تم سمجھتے تھے یہاں تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، بلکہ چوہیا جو نچوڑا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آدمی یہ دعوے کرے، اتنے بلند بانگ ڈینگے مارے، تو پھر تو آدمی پکڑے گا ہی. پھر مولانا عمران صفدر پکڑ رہے ہیں، تو اب لوگوں کے مرچیں بھی لگ رہی ہیں. اور عجیب ہے، اسٹوڈنٹس اس چینل پر آنے سے گھبرا بھی رہے ہیں کہ اس چینل پہ آئیں گے تو جواب کیا دیں عمران صفدر صاحب کا. تو بہرحال بات کہاں چل رہی تھی؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ تو ایک ایسے ہی ہمارے اوپر بات آ گئی کہ ہم ہی نماز میں پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو ہم اتنے بڑے قاری، تو یہ ہمیں یاد نہیں آ رہی وہ آیت. وہ روزے کے تعلق سے ہے، اس میں ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اتنی دیر میں یاد آ گئی تھوڑی بہت، الحمدللہ.
تو یہ روزے کا حکم چل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، تم رات میں تم کھاؤ پیو. کب تک کھاؤ پیو؟ صبح تک، جو صبح صادق تک کھاؤ پیو. اس میں یہ ہے یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہو جائے، رات ختم ہو جائے اور صبح نکل آئے، صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو گیا. جیسے آج کل مثال کے طور پر 4:47، بس یہ ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، 2 دھاگے لے کر آئے اور انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رات میں تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیتا ہوں، اور پھر رات میں بڑی بے چینی ٹائپ کی رہتی ہوں کہ رات میں بار بار اٹھ کے دیکھتا ہوں. جب کالا دھاگا، چونکہ لائٹ تو رہتی نہیں تھی، چراغ بھی بجھا کے سونا رہتا تھا، تو سفید دھاگا اور کالا دھاگا جب بالکل ممتاز ہو جاتا تھا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، تب تک ہم کھاتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عدی تمہاری تکیہ تو بڑی لمبی چوڑی ہے، اس میں تو پورے دن رات سما گئے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ رات اور دن کا مراد ہے اور یہ صبح کا مطلب ہے اس کا. تو یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی نہیں جانتے تھے، عربی بہت اچھی جانتے تھے، عربی زبان سے بہت واقف تھے، لیکن وہ بھی قرآن پاک کو سمجھنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھا دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم اور یہ صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ شاگردان مقدسین کی یہ جماعت، یہ مقدس شاگردوں کی جماعت نے اس قرآن کی آیات کو، اس شریعت کو، اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سن لیا، سمجھ لیا کہ دیکھیے صاحب اس کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، دین میں یہ حکم ہے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمیں ماننا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. اب اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے، اب ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے، اب ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے اس بھیجے ہوئے آخری دین کو سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سمجھیں، یا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے واسطے سے سمجھیں. اب شاگردوں ہی سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فون نہیں، احادیث موجود ہیں، دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے بعد والوں کو دے گئے، بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو دیا، ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو دیا، اس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں جو براہ راست دین لینا ہے وہ پھر صحابہ کرام کو کاٹ کر اگر ہم لینے لگیں گے اور ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہمیں صحابہ کرام سے نہیں سمجھنا ہے، ہمیں جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے اس سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں، ہم تو اپنے اعتبار سے سمجھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمیں مل گیا، بس کافی ہے ہمارے لیے، ہم اس سے آگے کچھ نہیں جانتے. یہ صحابہ ان کو کیا معلوم، یہ تو بیچارے عدی بن حاتم بتائیے یہ سمجھ نہ سکے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن پڑھ کر کہ اس سے کالا دھاگے سے یہ اور سفید دھاگے سے یہ مراد ہے. اس طرح کی باتیں اگر کوئی کہنے لگے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ آپ نے بکریاں چراتے کو بکریاں چراتے کر دیا ہے. یہی کام آپ کریں گے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سیکھیں گے. صحابہ کرام سے یا تو ان سے سیکھیں یا پھر صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے اس سمجھ کے اعتبار سے سمجھیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا کہ بورڈ پر آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوگا اور استاد اور شاگرد کو پتہ ہوگا کہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور آپ پڑھ کر آئیں گے کہ یہ بکریاں چراتے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، یہ صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں دین ملا ہے. لہٰذا ان کی عظمت، ان کے ساتھ احترام، ان کے ساتھ محبت اور ان کو اچھے انداز میں یاد کرنا
یہ ہماری ذمہ داری، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر سمجھایا ہے۔ روایات ہیں الگ الگ طریقے کی، ضعیف ہیں، اور یہ سب میں نہیں جانا، ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، سب کچھ، سب بہت سی مجموعے روایات جو آپ کو ملیں گی، اس میں یہی نکل کر آئے گا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا غلط ہے۔ پورا مفہوم یہی، صحابہ پر تنقید کرنا غلط ہے، صحابہ کو برے انداز میں یاد کرنا غلط ہے۔ مطلب یہ غلط ہی نہیں، یہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب، وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ اب اللہ کی لعنت کا مطلب ہوا رحمت سے دوری، اور رحمت سے دوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض۔ ایک جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ضعیف حدیث صحیح، اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر تم ان سے کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس شرارت پر۔ ٹھیک ہے، علی اعلان ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مجلسوں میں، ان کی جگہوں پر، تو کم از کم ہم اپنی مجلس میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو برے انداز میں یاد کرے، جو صحابہ کرام پر غلط انداز میں تنقید کرے، تو بہرحال وہ صحابہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے کسی ولی، میرے کسی دوست، میرے کسی ولی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، جنتی ہے گویا ایک طرح سے، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اچھی زندگی گزارنے والا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے والا، یعنی وہ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، متقی ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا، اس نے دشمنی کا معاملہ میرے ولی کے ساتھ اگر کیا، فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ، یعنی اللہ کا جو بھی ولی ہو، مان لیتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ہم تو بابے نہیں سمجھتے، یہ ہمارے ہی بابے ہیں، ہم ان کو ولی سمجھیں گے؟ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اگر برے الفاظ میں یاد کرے، برے انداز میں یاد کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برے الفاظ میں یاد کرے کہ بھونک کر گیا ہے، برے الفاظ میں یاد کرے، اس طرح کے جملے کہے، تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پھر تو آدمیوں کو دکھنے لگے گا، آج نہ صحیح ان کے شاگردوں کو، ان کے فالوورز کو نہ دکھے، لیکن دکھتا ہے، دکھے گا، وہ پٹی باندھ لیں تو وہ الگ بات، لیکن گستاخی جب آئے گی ان بزرگوں کی، ان اولیاء کی، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی، تو پھر یہ گستاخی پہنچے گی کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آدمی یہ کہنے لگے گا کہ توحید جب بیان ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹومیٹک گستاخی ہو جائے گی، حالانکہ یہ شریعت ہمیں نہیں سکھاتی۔ کوئی اللہ خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، توحید کا تعلق اللہ سے ہے، آٹومیٹکلی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی توحید اتنے اوچھے انداز میں بیان کی جائے، اتنے لچر انداز میں بیان کی جائے، اتنے غلط انداز میں بیان کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہو جائے، یہ گستاخی یہاں تک آئے گی۔ اور جب یہ گستاخی آ گئی تو بچا کیا؟ فالوورز کے نزدیک کچھ بھی ہوں، لیکن یہ دیکھنا ہے اس گستاخیوں کے بعد بچے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ولی کے ساتھ کسی نے دشمنی کی تو پھر یاد رکھو اس کے ساتھ اعلان جنگ، اور اعلان جنگ جب اللہ کرتے ہیں، اللہ اگر اعلان جنگ کر دیں تو جنگ جب کسی کے درمیان ہوتی، دو دشمنوں کی جنگ ہو رہی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی دشمنی نکالی جاتی،
بھائی سے محبت نہیں ہے، محبت میں نہیں ہے، وہ صرف ہمارے اوپر بات آئی، ہمارے اوپر حملہ ہوا، ورنہ 600 دن سے بھائی پریشان تھے، کچھ نہیں تھا. اپنے جب مارے گئے تب معاملہ بنا، تب اتنے سب کچھ ان سے دشمنی ہو گئی، ان سے ہو رہا ہے سب کچھ معاملہ. تو یہ محبت نہیں ہے کہ فلسطینیوں سے کسی کو محبت، فلسطینیوں سے کسی کو محبت نہیں ہے، نہ ان کو. سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں، سب کے اپنے اپنے مفاد. اپنے مفاد ٹکرائیں گے تو جنگ ہو جائے گی، اور اپنے مفاد نہیں ٹکرا رہے ہیں تو کوئی محبت نہیں، کچھ نہیں ہے، کسی کو کچھ تعلق نہیں ہے. تو بہرحال ہم کو بھی تو نہیں ہے، ہم لوگوں کو کہاں ہے، کہاں ہم تڑپتے ہیں، ان کی تکلیفوں پر کیا تڑپ ہوتی ہے ہمیں، ان کی تکلیفوں پر ہم نے کبھی تہجد میں تڑپے ہیں، روئے ہیں اللہ کے سامنے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہم اپنے کو جانچے پرکھیں، دوسروں کو ہم کیا کہیں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی، دو دشمنوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ایک دشمن دوسرے دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے، سب سے قیمتی چیز اس دشمن کی جان ہوتی ہے، تو وہ دشمن چاہتا ہے اس کی جان لے لی جائے، ختم ہو جائے گا کام، ہم جیت جائیں گے، ہو گیا کام. اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ جنگ کریں گے، جو اپنے آپ کو وہ مومن کہہ رہا ہے، ایمان والا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج اور عمرہ بھی کر لیتا ہے، کر لیا ہے، پھر بعد میں وہاں ایک صاحب تو کہہ کے آئے ہیں کہ اب نہیں آنا ہے ہمیں کبھی، یعنی کعبۃ اللہ سے اتنی نفرت ہے نعوذ باللہ کی، اپنی بیوی سے بھی وعدہ لے لیا ایک صاحب نے کہ اب کبھی کعبۃ اللہ نہیں آئیں گے. اللہ کرے نہ پہنچیں، ایسے لوگوں کو ضرورت بھی نہیں جانے کی. تو بہرحال ایک دشمن جب دوسرے دشمن سے لڑتا ہے تو اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے، وہی سب سے قیمتی چیز. اور اللہ جب ایک مسلمان سے نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، ایک ایمان والے سے جب وہ جنگ کرے گا تو ایک ایمان والے کے لیے سب سے قیمتی چیز جان نہیں، ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب جنگ کا اعلان کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب جنگ ہوگی تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اللہ ہے کہ وہ توبہ کر لے. ایک اہل حدیث کے عالم ہیں جو نام مولانا داؤد غزنوی صاحب، بڑے عالموں میں، وہ تصوف کے بھی قائل تھے. ان کے سامنے ایک صاحب کا تذکرہ آیا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتا ہے، اہل حدیث امام کوئی تھا، وہ گالیاں دیتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتا ہے. جیسے آج کل بھی کچھ ہے، ایسا ہی تو ہے معاملہ. امام حنیفہ کو آتا ہی کیا تھا، فقیہ تو تھے، حدیث نہیں آتی تھی. ارے فقیہ بغیر حدیث پڑھے اور بغیر سمجھے آ ہی نہیں سکتا ہے، معاملہ یہ. لیکن اب فقیہ جانتے ہی نہیں کس کو کہتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے. تو بہرحال ان کے سامنے یہ بات پہنچی کہ یہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ لینا یہ ایمان سے پھر جائے گا. کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب اللہ جنگ کریں گے تو ایمان والے کا ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ سب سے پہلے سلب ہوگا. اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی آدمی، جیسے بزرگ شخصیت کو اگر یہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایمان کہاں سے سلامت رہ پائے گا. تو یہ ولی کا معاملہ ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑا زبردست کوئی ولی نہیں. یعنی ولیوں کی جہاں تک پہنچ ہو سکتی، جو انتہا ہم سوچ سکتے ہیں جائز کہ یہ ولی ہے، تو وہ صحابہ کرام اس جگہ پر براجمان ہیں. صحابہ کرام وہ پہلی صف پر ہیں، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں صحابہ کرام و اہل بیت. ولایت تو گویا چلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی اور صحابہ تک آئی ہے، اور صحابہ کے ذریعے سے یہاں تک آئی. تو صحابہ سے بڑھ کر تو ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، بزرگ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے
صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبی کوئی نہیں بن سکتا ہے اپنی محنت سے، اسی طرح صحابی بھی کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا ہے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یہ صحابیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ نبی اپنی محنت سے سوچے کہ بزرگ بن جائیں، ہم نبی بن جائیں، نمازیں پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی اور اپنے آپ کو نبی بھی کہلا دیا کہ ہم نبی ہیں، ہم پر چیچی آتا ہے، فرشتہ آتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے کوششیں کی، لیکن کوششیں کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے، اور اللہ نے وہ انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک رکھا تھا۔ وہ آخری نبوت تھی، نہ آخری پیغمبر، ان کے بعد نبی آنا نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آنا، کوئی نبی پیدا نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ صحابیت کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا صحابہ کے بعد، یہ تو اللہ کا انعام اور اکرام جس کے اوپر ہو گیا ہو گیا، جو اس فیض سے وابستہ ہو گیا، اس در سے ہو گیا، اس کے بعد کسی کو نہیں ہونا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بزرگ شخصیت، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی، جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، حالانکہ اختلاف ہے 26 یا 27 ذی الحجہ کو زخم لگا ہے، 3 دن زخمی حالت میں رہیں، اتوار بدھ کے دن زخم لگا ہے اور اتوار کو تدفین ہوئی ہے صبح کے وقت۔ اور صبح کے وقت کا مطلب ہے کہ رات میں، چونکہ اسلام کا حکم ہے جلدی تدفین کرو، اس میں انتقال ہو چکا ہے، تو یکم محرم کو انتقال ہوا، اسی دن تدفین ہو گئی۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، کہاں تھے ہم؟ ہاں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اویس قرنی سے ملاقات ہو ذرا، تو دعا کرانا ہے نا اپنے لیے۔ مطلب آپ ذرا تصور کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درخواست کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں کہ لا تنسنا یا اخی، لا تنسانا یا اخی، لا تنسنا، ہمیں فراموش نہ کرنا اپنی دعاؤں میں، میرے بھائی اپنی دعاؤں سے ہمیں بھولنا نہیں، اپنی دعاؤں میں۔ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں فلاں بندے سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرا لینا۔ کتنی بڑی شخصیت، لیکن صحابی تو نہیں ہے، اسی زمانے میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پا رہے ہیں، لیکن دیدار نہ کر سکے، صحابی بھی نہ بن سکے، اور صحابی نہ بن سکے تو صحابیت کا جو مقام شرف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پائے گا۔ کتنے بڑے، یعنی اگر لاکھوں کروڑوں اویس قرنی آ جائیں، وہ ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ صحابی جس نے ایک وقت نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، حج نہ کیا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، ایمان لایا، انتقال ہو گیا، اس صحابی کے برابر بھی کروڑوں اربوں اویس قرنی آ جائیں نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ صحابیت کا جیسے سیدنا صدیق اکبر کتنے بڑے صحابی، یعنی پہلے نمبر کی شخصیت ہیں، ٹاپ 4 میں ٹاپ پوزیشن لانے والے، ان کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی ٹاپ پوزیشن میں۔ اگر یہ لاکھوں کروڑوں ہو جائیں تو ایک پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے نبوت کا مقام بہت اونچا ہے، اس کے بعد بھی یہ صحابیت کا مقام ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ لوگ اپنی جانیں دے دیں، سر پٹک کر مر جائیں، کروڑوں اربوں بزرگوں کو لے آئیں، لیکن صحابی کے برابر، ادنا صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف ایک سجدہ ہے، دوسری طرف ہزاروں رکعتیں ہوں گی، ہزاروں سالوں کی نمازیں ہوں گی، وہ سب ایک طرف ہے، یہ صحابی کا سجدہ ہے، یہ ایک الگ ہی رخ ہے۔ یعنی یہ ایک طرف سونے کا 1 گرام ہے، سونے کا 5 گرام ہے، اور ادھر صرف مٹی کا ڈھیر ہے، صرف بودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ وہ سونا ہے، وہ لوہا ہے، وہ سونا ہے، وہ کنکڑ ہے، وہ کوڑا ہے، وہ کرکٹ ہے۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں آ جائیں، صحابی کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت اویس قرنی کتنی بزرگ شخصیت، لیکن صحابی نہیں ہے۔ اب صحابی نہیں ہے تو صحابیت کا شرف نہیں ملے گا۔ جب صحابیت کا شرف نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مقام نہیں مل سکتا ہے۔ پھر یعنی اویس قرنی کو بھی اگر دین سمجھنا ہے
ویسے قرنی کو بھی اگر دین پر عمل کرنا ہے تو پھر ان کو بھی صحابہ کے دامن کو تھامنا پڑے گا. یعنی اگر دیکھا جائے سارے بزرگوں میں شاید سب سے بڑی شخصیت ویسے قرنی کی ہو جائے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں اور صحابی نہیں بن پائے. بس ان کو بھی اگر دین سیکھنا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اب ان کو بھی دین سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھنا پڑے گا, صحابہ کرام کے در پر جانا پڑے گا, صحابہ کرام کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا, کیونکہ یہی صحابہ کرام دین کے محافظ ہیں. انہی صحابہ کرام کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. اگر یہ صحابہ کرام حفاظت نہ کرتے, دین کی حفاظت کرنا اللہ کا کام, اللہ حفاظت کرنے والے ہیں, لیکن اللہ خود آ کے کریں گے کیا؟ اللہ نے ان جماعت کو, ان جماعت صحابہ کو منتخب کر لیا کہ یہ ہمارے دین کو پھیلانے والے, ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا, صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین جو آیا ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان تشریف نہیں لائے, یہ دین کہاں سے آ گیا؟ تو یہ صحابہ کرام ہی کے واسطے سے تو آیا ہے کہ اللہ کو یہ دین غالب کرنا تھا, اور یہ دین غالب ہوا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے. اللہ نے ان جماعت کو منتخب کیا ہے, چنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے منتخب کیا, واختار لی اصحابی, اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار اور پسند کیا ہے. یہ چنندہ جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ اعلیٰ ہو, اعلیٰ سے کم ہو, پورے گروہ صحابہ, جماعت صحابہ, یہ سب کے سب اللہ کے پسندیدہ ہیں. ان پر انگلی اٹھانے والا, ان پر بھونکنے والا, ان کو گالم گلوچ کرنے والا, ان پر تان و تشنی کرنے والا, یہ یقیناً اللہ کی رحمت سے دور ہے. آج ہی ہم ویڈیو سن رہے تھے, ایک تو سوشل میڈیا بڑا عجیب ہے, کبھی کبھی الٹے سیدھے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ذرا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب بھونکنے کا انداز اچھا ہوتا ہے, بہت سلجھا انداز ہوتا ہے, سلجھے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اور آدمی کہہ کر نکل جاتا ہے. اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ جائیں گے ویکیپیڈیا وغیرہ میں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے, شجرہ نسب الٹا سیدھا اس میں لکھا ہوا ہے. کتابوں میں بھی کچھ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ ان کی کیا تعریف کی جائے. اس کا مفہوم ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ ان کے والد کی سگی بھتیجی ہیں, نعوذ باللہ. مطلب اس نے اس انداز میں کہا ہے کہ لوگ تعریفیں کرنے لگے اور لوگ نعرے بلند کرنے لگے. یعنی حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ نکاح جو کیا تھا وہ اپنی بھتیجی سے, سگی بھتیجی سے کر لیا تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حالانکہ نسب جو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں عامر ایک صاحب کا نام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے والد ہیں. یہ نانا کے والد ہیں عامر. اور ادھر آتے ہیں اوپر, تو اوپر جو ہے وہ دادا ہیں عامر. یعنی عامر نام کے دو ہیں, ایک دادا ہیں اور ایک نانا کے والد ہیں. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہوئی تھی وہ اپنی چچازاد بہن سے ہوئی تھی. یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں سلمہ بنت صخر, یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی چچازاد بہن, چچا کی بیٹی, ان سے نکاح ہو رہا ہے. تو یہ عامر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شبہ لگا اور پھر ان بھائی صاحب نے تو ملا ہی دیا پورا. تو یہ عامر ہونے میں یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوا کہ وہ عمرو کے بیٹے عامر ہیں, وہ عمرو کے بیٹے عامر کے بیٹے دوسرے ہیں. تو اس طرح سے شبہات پیدا ہو گئے. تو اس کو بھائیوں کو مل گیا ہے, کسی کتاب میں دکھ گیا ہوگا, ویکیپیڈیا میں دکھ گیا ہوگا, بس ہو گیا کام. تو یہ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھنونا الزام لگا کر
اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں، ان کے والد کو بھی لپیٹا، اور پھر ان کے والد کو نہیں لپیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لپیٹ دیا۔ مطلب آپ در پردہ دیکھیے کیسے کیسے الزام لگائے کہ اگر یہ نکاح ہوا تھا، چلیے مان لیے اسلام نہیں آیا تھا، نبوت جب احکام نہیں آئے تھے، جب آ گئے تھے تب تو رشتہ توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتہ نہیں توڑوایا۔ اس طرح کا تو کفار مکہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح سے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر جو نسب پہچاننے میں معروف تھے کہ لوگوں کے نسب جانتے تھے، وہ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کچھ ہوگا، ان کے والد اس طرح کریں گے، نیک شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لپیٹا کس کو پورے قرآن کو لپیٹ دیا، اللہ کو لپیٹ دیا، شریعت کو لپیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا کہ آپ نے سمجھایا تک نہیں ان کو اپنا دوست بنا لیا، ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ مطلب کہاں تک بات پہنچے گی وہ بندہ سمجھ نہیں رہا ہے، یہ سمجھ تو رہا ہے، وہ سمجھانا یہی چاہ رہا ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ سب بیکار ہے، وہ اصل میں کسی اور کا پروردہ، وہ کسی اور کے اشارے پر کہ ادھر کا مذہب بیکار ہے، یہ اسلام ہے نہیں، اسلام تو بیکار ہے۔ اسلام کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے لوگوں سے نکاح کر رہے ہیں، ان کے ساتھی ایسے نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھی ایسا نکاح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کے تیر اچھالنا، ان کو نشانہ بنانا، یہ اپنی آخرت برباد کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ برباد تو دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، یہ اگر گڑبڑائے تو دین کی بنیاد بیکار ہو جائے گی، نیو ختم ہو جائے گی، پانی بھر جائے گا، پھر مکان ہلنے لگے گا، پورا ہلے گا نہیں، پورا گر جائے گا۔ یہ دین کی بنیادوں کا معاملہ ہے۔ جیسے مکان ایک جگہ بنایا جائے، اگر مکان اور نیو میں ایسی جگہ ہو جو نالی کے قریب ہو، سیور کے قریب ہو، اور اس طرح سے اس میں کوئی جگاڑ نہ کیا جائے تو پانی اندر رسنے لگتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں نیچے تہخانہ بنا دیا جائے تو وہ رسنے لگتا ہے۔ کانپور میں ایک جگہ ایک صاحب نے کیا، وہ ایسا رسنے لگا تو لگا دیوار جیسے کھسکنے لگی ہے کچھ۔ تو اس طرح کے معاملہ، یہ بنیاد ہیں صحابہ کرام، اگر ان کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر چلائے گئے اور ان کو غیر معتبر قرار دیا گیا تو پھر یہ پورا دین ہی غیر معتبر ہو جائے گا، پھر اس دین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اچھا، ایک غلط فہمی یہاں سے سمجھ لیجئے، ایک اور چیز، بعض لوگ بعض صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، ان کا مشن ہے، مطلب ان کے لیے تو یہ ہے کہ پرویز جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پھاڑ دیا تھا، وہ نام اگر کوئی، بھائی نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے رکھ لیا چلے گا، وہ کوئی پرویز ہوں تو صاحب سمجھنے لگیں، وہ نام رکھنا تو جائز، ٹھیک ہے رکھ لیا کسی نے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معاویہ نام رکھا تو غلط ہے۔ مطلب یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس، بخاری کی روایت، عنوان بابو ذکری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس یا حضرت عبداللہ بن عباس کا تذکرہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی چھوڑو، کوئی صاحب آئے ایک بات لے کر، کوئی بات لے کر کہ حضرت معاویہ نے یہ کام کیا، فرمایا چھوڑو ان کو، ان کے حال پر چھوڑو، وہ صحابی ہیں۔ دوسری روایت ہے اس میں فرمایا چھوڑو ان کو، وہ فقیہ ہی ہیں، یعنی صرف صحابی نہیں بلکہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، دین کی سمجھ رکھنے والوں میں ان کا شمار۔ فقیہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عبداللہ بن عباس جو بھی ہوں، یہ آپ سوچئے ذرا سا کہ وہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں ہیں، اور جن کے بارے میں دوسری روایت میں کانا یکتب الوحی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، وہ نام رکھنا یہ تو بہت دل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکلتا ہے۔ وہ مشن ہی دوسروں کا لے کر چلیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ تم نے لعنت کر کے وہ کام نہیں کیا جو ہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر وہ کام لگایا ہے، وہ دعوے ہی اسی طرح کے کر رہے ہیں۔ مطلب چھوٹی سی بات، اوچھی حرکت کہ بخاری میں بابو ذکری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مناقب کا بیان چل رہا ہے، صحابہ کرام کے مناقب کا بیان ہے، اس میں بیچ میں آیا بابو ذکری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے دیکھیے یہاں منقبت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کا مطلب کوئی منقبت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، لیکن پھر وہی عمران صفدر صاحب، پھر اگر معاملہ یہ آ جائے کہ ذرا سا اور اوپر چلے جاتے،
تھوڑا سا اوپر جاتے پھر وہاں آپ کو ملتا بابو ذکری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں بھی یہی کہہ لیجئے کہ کوئی منقبت نہیں ہے, وہ سب ایسے ہی چل رہا ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے. وہاں بھی یہ کہہ دیجئے آپ. پھر اور بھی دوسرے صحابہ کرام کو آپ کو ملے گا وہاں کہیں ذکر, کہیں منقبت, کہیں فضل. ذکر سے مراد تذکرہ خیر ہوتا ہے. تو بہرحال اتنی چھوٹی اور اوچھی حرکتیں, اوچھے دلائل, اور ان کے شاگرد, ان کے فالوور, واہ واہ کیا بات کہی, امام بخاری کو معلوم تھا یہ, وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ معاویہ نام رکھنا ان کو پسند نہیں, پرویز نام رکھنا ان کو اچھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, ہمیں بھی کوئی اشکال نہیں. رکھ لیا کسی نے, کوئی مطلب نام ہے, ٹھیک ہے, رکھ لیا کوئی, اس کی مناسبت سے تھوڑی نہ رکھا ہے. لیکن معاویہ نام رکھنے پر اتنی چڑ کیسے آ رہی ہے, جبکہ وہ صحابی ہیں, بڑے صحابی ہیں, وہی لکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی دست راست کہہ لیجئے ایک طرح سے, وہی لکھوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہوں کو خطوط لکھوا رہے ہیں تو کیا غیر امانت دار آدمی کو لکھوائیں گے؟ معتمد ہیں وہ, بھروسے مند ہیں وہ, ان پر بھروسہ ہے, اور بعد والوں نے بھی ان پر بھروسہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعد والوں نے ان پر بھروسہ نہ کیا, حضرت عمر بن خطاب ان پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ جس کا اس طرح سے ہو تو پھر یہ بغض اور عداوت کی انتہا ہے. یعنی ایسی عداوت, ایسا بغض, مطلب حد ختم کیے. سن کے غصہ آنے لگے کہ ایسا بغض بھی کسی کو ہو سکتا ہے. یہ تو مطلب دشمنوں کو بھی شاید اتنا بغض نہیں ہوگا جو ان جبریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے صاحب کے دل میں. مطلب کہنے لگے کہ 1 رکعت وتر ہم پڑھا کرتے تھے, لیکن جب سے پڑھا ہے کہ معاویہ پڑھا کرتے تھے, معاویہ سے وہ روایت مروی, تب سے 1 رکعت پڑھنا چھوڑ دیا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض, اتنی نفرت, اتنی عداوت, اتنی حد درجہ نفرت کہ اپنا ایک عمل جو اپنے نزدیک وہ صحیح سمجھ رہے تھے, اور پہلے وہ 3 رکعت کو غلط اور سنت کے خلاف سمجھ رہے تھے, وہ چھوڑ دیا صرف حضرت معاویہ کے بغض میں آ کر. مطلب اتنی نفرت کون کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب ہم بھی نفرت کر سکتے ہیں کسی سے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ ہم اس کی نفرت میں اپنے عمل چھوڑ دیں. مثال کے طور پر اگر یہ ٹرمپ صاحب روزہ رکھنے لگے تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ ٹرمپ صاحب اگر نماز پڑھنے لگے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ یعنی اتنی دشمنی. اگر ٹرمپ صاحب نے جو ہے اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی اور اللہ پہ گرا دی مثال کے طور پر, تو کیا ہم اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے کہ نہیں ہم تو اب نہیں اٹھائیں گے انگلی؟ تو یہ کون سا ہے, یہ کیسی دشمنی؟ یعنی اتنی دشمنی بھری ہوئی ہے, اتنا غبار بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کو لے کر, وہ خاص طور پر حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی خود کہہ رہا ہے وہ بندہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں, جن کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مصداق ہیں وہ صرف صلح حدیبیہ کے وقت موجود ہیں, اتنے ہی لوگ ہیں, ہمارا نہیں, ان کا کہنا ہے. یہ 1400 صحابہ کرام یہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم, باقیہ کوئی ضروری نہیں, صرف یہ ہیں. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے بندہ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں. وہ اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے, دوسری ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ وہ ان میں ہیں شامل. لیکن جب بغض اور نفرت کی بات آ رہی ہے تو پھر نفرتیں نکل رہی ہیں زبان سے. وہ گویا لگ رہا ہے کہ بس مطلب اتنی نفرت آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب حیرت ہوتی. اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, حضرت علی ہوں, حضرت حسن ہوں, حضرت حسین ہوں, حضرت فاطمہ ہوں, حضرت زینب ہوں, حضرت رقیہ ہوں, حضرت ام کلثوم ہوں, سب اہل بیت. اسی طرح سے ابو العاص بن ربیع اگر ہو جائیں داماد میں, اگر شامل کرنا چاہیں, نہ شامل کریں, مت شامل کریں بھائی, رہنے دیں, ہمیں کوئی اس میں فرق نہیں پڑنے والا ہے, ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, حضرت علی کے بھائی ہیں, ابو طالب کے بیٹے ہیں. یہ اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت بھی ان سے تھی, بہت تعلق تھا ان سے. یہ ایک خاص جنگ میں حضرت علی کی طرف نہیں تھے بلکہ حضرت معاویہ کی طرف تھے.
ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اپنے اپنے نظریات تھے، اللہ نے سب کو معاف کر رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مومن کہہ رکھا ہے. اب کوئی مومن مانے نہ مانے، وہ 2812 حضرت حسن کو سمجھ میں آئی نہ آئی، آپ کے سمجھ میں آئی، حضرت حسن کے بالکل سمجھ میں نہ آئی، وہ ایک الگ مسئلہ، اس کو ہٹاتے ہیں. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت بھی ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ ارے یہ تو ادھر تھے، تو بس اب ٹون بدلی کہ میں بتاؤں آپ کو، یہ تو مال کھا گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں جائیداد ہڑپ گئے تھے. مطلب آدمی اتنا بغض کیسے کر سکتا ہے کہ اگر سامنے والے سے اتنی نفرت ہے کہ جو ملا اس کو لپیٹ لیں گے ہم، تو اتنی نفرت تو مناسب نہیں، بلکہ نفرت ہی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام سے نفرت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ کے شاگرد صحیح نہیں تھے، اور پھر اللہ پر الزام لگانا کہ آپ نے اپنے نبی کے لیے جن صحابہ کو پسند کیا تھا وہ بالکل بیکار تھے، نعوذ باللہ. تو صحابہ کرام سے عقیدت رکھنا، صحابہ کرام سے محبت رکھنا، اور صحابہ کرام کی عظمتوں کو سمجھنا اور اپنے دل میں بسا لینا، اور یہ سمجھ لینا کہ صحابہ کرام کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے اکابر کہہ کے گئے ہیں کہ سب سے پہلی فرصت میں بات تو یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، مغفور تھے، بات تو یہیں سے ختم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو برا بلا نہیں کہنا ہے، بس چاہے کچھ ہو، وہ جو گزر گئے ہو گیا کام. تیسری چیز یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی روایت ملے، کوئی بھی ذکر ملے، تو متفقہ طور پر اگر کوئی روایت صحیح ہو تب بات آگے بنے گی. اگر کسی نے کہہ دیا یہ صحیح اور یہ کہہ رہے ہیں ضعیف، تو بات ختم، وہیں سے ختم ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا. بھائی عدالت میں جب شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے ملزم چھوٹ جاتے ہیں. تو یہاں شبہ پیدا ہو گیا اور یہ تو ملزم ہے ہی نہیں، مجرم ہے ہی نہیں، یہ تو یہ صرف الزام لگایا گیا ہے. الزام کے ثبوت کے لیے پکے ثبوت چاہیے، یقینی ثبوت چاہیے، یقینی دلائل چاہیے. لہذا پہلے نمبر پر کہ متفق علیہ وہ ہونا چاہیے بالکل. اگر ضعیف کسی نے کہہ دیا، کمزور کہہ دیا، موضوع ہے، تو پھر ہٹاؤ وہاں سے. اور پھر اس کے بعد متفق علیہ کوئی حدیث مل بھی جائے جس کے صحت پر سب متفق ہیں، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی دوسرا احتمال تو نہیں نکل رہا ہے. اگر کوئی اچھا احتمال نکل رہا ہے تو اچھا احتمال نکالا جائے گا، غلط احتمال نکل رہا ہے اس سے بچا جائے گا. ایسے تو صاحب کہتے ہیں مسلمان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، صحابہ سے بدگمان ہو جانا چاہیے. ذرا سی بات ہو صحابہ سے بدگمان ہو، صحابہ نہیں، سارے صحابہ نہیں، ہم سارے صحابہ نہیں، یہ 3 صحابہ سے، ان سے تو بدگمان ضرور ہونا چاہیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بدگمان ہو جانا چاہیے، جن کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل ہیں ان کے اپنے مطابق. تو یہ تو بہرحال سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں. پہلی بات تو یہ. پھر دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ برائیوں سے تذکرہ نہیں کرنا ہے. 2 نمبر 3 کوئی روایت اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو متفق علیہ صحت ہونی چاہیے اس کی. سارے علماء اسلام اکابر جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ سب اس کی صحت پر متفق ہوں. پھر اس کے بعد متفق ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی دوسرا مطلب تو نہیں نکل سکتا ہے. بقیہ اگر کوئی غلط سلط مطلب نکال کر کسی صحابی کو کہہ رہا ہے تو وہ صحابی کے سامنے اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کا ہے، وہ منہ میاں مٹھو کیوں بن رہا ہے، وہ منہ اور منصور کی دال کا معاملہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہوگا ٹھیک ہے، بزرگ ہوں گے، اعلیٰ مرتبت ہوں گے، ان کی زبان سے کوئی جملہ ہو سکتا ہے کسی وقت نکل گیا ہوگا، لیکن بعد میں انہوں نے فضائل اور مناقب بھی گنائے ہوں گے اور بے شمار گنائے ہوں گے. لہذا ان کی یہ مسامحت ہوئی ہوگی، چوک ہوئی ہوگی، وہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن ہم ان کی باتوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ان کے تقدس کی دھجیاں بکھیرنے والا اگر کوئی، ان کے تقدس پہ انگلیاں کوئی اٹھانے والا ہے تو ہم اس کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.